آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معصوم کا جنازہ ہمیشہ معصوم پڑھاتا۔ دل خوشی نہ منائے کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں، اور اتنا بڑا احسان ہے کائنات۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح نبیوں کے سردار ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم تک اس زمین پر لاکھوں بار آئے ہوں گے، لیکن سب سے آخری مرتبہ اس زمین پر آپ کب تشریف لائے تھے، یہی چیز میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے اور سنانے والا ہوں۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں آپ نے تقریر میں سنی ہوگی، کتابوں میں پڑھی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا لوگوں سے، کیونکہ یہ درد بھرا واقعہ علماء نے جو بیان کیا ہے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھ سے پانی آپ کے بھی نکل آئیں گے کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو کیا کیفیت تھی، صحابہ کرام کی کیا حالت تھی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو یعنی جنازے کو 3 دن تک کیوں رکھا گیا تھا، غسل کون دیا، جنازے کی نماز کس نے پڑھائی، قبر میں کون اتارا۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے، شروع سے لے کر آخر تک یہ ویڈیو دیکھیے۔ چلے ویڈیو کو ہم سب مل کے دیکھتے ہیں۔ جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں گا، یعنی پڑھی کے ساتھ۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ صورت آئی 11 تاریخ کو، 11 حج کے ذوالحج، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، یہ آخری صورت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی، تو آپ نکلے زوال کے بعد، آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنی اونٹنی عذبہ پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا، ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ واپسی پر آپ نے معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا، تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے 7 میل پیدل چلے۔ اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے، مسجد سے روانہ کر دیتے تھے۔ معاذ بن جبل کو 7 میل ساتھ چلے، اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ میری آخری ملاقات ہے، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي هَذَا، جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے گا۔ فَبَكَىٰ مُعَاذٌ جَشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ، تو معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو آپ نے جلدی سے منہ یوں پھیر لیا، معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے، اپنے آنسو چھپا لیے۔ معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو، میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے، 29 صفر، 29 محرم صفر، 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا، اور وہ درد یہ آخری جنازہ تھا جس کو آپ نے پڑھایا تھا، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز بخار، تیز درد، تیز بخار، اور 14 دن 12 ربیع 29 30 2 دن یہ اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار۔
اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے، اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں، تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ جی میمونہ کی ہے۔ اگلا دن کل کس کی باری؟ یہ حفصہ کی۔ کل کس کی باری ہے؟ ام سلمہ کی ہے۔ تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں، ورنہ آپ کو تو خود پتہ کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے۔ تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، تو ساری باقی 7 بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے، یہ پوزیشن تھی اس طرح۔ اور یہ پیر کا دن تھا، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا۔ صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، بہت دعائیں دی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا، سب سے پہلے میرے 2 وزیر جبریل و میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیں، آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 7 آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان، میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے، پھر مدینہ کی خواتین آئیں گی، پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے، اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہے، سبحان اللہ، اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہے۔ اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت، ہر آنے والی نسل، اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچائے۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ تو 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا، اور آپ پر 7 کنوؤں کا پانی ڈالا گیا، تھوڑا 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 تھوڑا، تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی، اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی، اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ ممبر پر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہی بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعوت اللہ اکبر، میں کیا آخرت درد بھرا کے خطبہ تھا یہ۔ حساب کو برداشت نہیں کر سکتا، جن کے طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا، جن کی طفیل، جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا۔ تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگوں
یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا۔ جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز۔ ابو بکر ذرا پیچھے، جمعرات کی عشاء، جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں اور پیر کی فجر کی 16 اور جمعرات والی 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں۔ ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی و فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا ایسے تاکہ مصلی سے ہٹ جائیں، تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو، ہٹو نہیں، کھڑے رہو، تو وہ پھر آگے مصلی پر آ گئے۔ تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے کے۔ جمعہ کا دن تھا، جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ اللہ، تو آپ درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں، سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی، تپش۔ آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے، تکلیف میں۔ ہاں، ہفتے کا دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ 12 ربیع الاول آ گئے، 632 عیسوی اور 11 ہجری، آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی۔ تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا، تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اللہ کے نبی کا چہرہ، تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے، نماز کے اندر اللہ اکبر، یہ محبت رسول ہے، بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے گم ہو گیا آپ جی، ایسی محبت ہونی چاہیے آج بھی۔ فرما دیا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے، اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں، سب سے ملے، سب کو الوداع کیا اور انہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، جنت کی عورتوں کی سردار، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا کا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا۔ ہاں، ان کو قریب کا، بیٹی قریب ہو، تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا، اللہ، وہ رونے لگی۔ بیٹی رو نہیں، چند باپ کے جانے کے دنوں کے بعد بیٹی تیری میری سن کر ملاقات روتی ہو ہے۔ جائے گی سب سے پہلے۔ تو 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی 24 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کو رخصت فرمایا، پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے، آہستہ آہستہ تھی، آواز اونچی نہیں تھی، پست آواز تھی، اور یوں سر پہ کمر پہ، سر پہ کمر پہ، اور دعائیں دے رہے ہیں۔ ان کو رخصت فرمایا، آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا، اللہ، جگر کے ٹکڑوں کو بلایا، جگر کے جو ہی ٹکڑے سینے سے لگایا آنسو شروع ہو گئے۔ بیویوں کو رخصت کیا، خاموش، بیٹی کو رخصت کیا، خاموش، داماد کو رخصت کیا، خاموش، جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو کہ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مرے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا۔ میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر آپ بے قرار ہو کر ہوئے۔ یہاں سے علم غیب رسول ثابت ہوتا ہے۔ ان کو بھی رخصت فرما دی۔ جب وہ چلے گئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت، تو آپ نے فرمایا آ جائے، میں نے کب روکا؟ تو ملک الموت اندر آیا، ایک فرشتہ اور بھی تھا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا، بن اجازت اندر نہ جانا، میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، آپ پہلی اور آخری ہستی۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ اللہ کے امر کا پابند۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہماری ملاقات کے شوق۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، یہ پوچھنا، جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، کوئی سانپ بچھو بن جاتا، اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری۔ اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگا۔ جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر، اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں، وہ بھی بچوں کے لیے نہیں، بیویوں کے لیے نہیں، امت کے لیے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نوکروں سے اچھا سلوک کر، حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ، اور فرمایا غریبوں پہ ترس کھانا، اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا، اور نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز آخری الفاظ سے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور اب حضرت عائشہ کے سینے پر اس طرح نیم دراز تھے، حضرت عائشہ یوں سیدھا بیٹھی ہوئی تھی، اب فرمایا کہ مجھے فخر حاصل ہے، مات فی سحری و نحری، میرے نبی نے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی۔ آپ اس طرح نیم دراز تھے تو تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن بن عوف آئے، آپ کے عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا، اور مسواک بہت فرماتے تھے، تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا، تو آپ کی نظریں مسواک پہ ٹک گئیں، دیکھے جا رہے ہیں، مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ نظریں مسواک پر ہیں، تو کہا یا رسول اللہ اب مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے تو حضرت عائشہ نے اب بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے منہ میں چبائی، اور آپ کے منہ میں اس طرح کر کے خود چلائی، کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری غذا تھی جو میرے نبی کے منہ میں گیا، وہ حضرت ام عائشہ کا لعاب مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سارا واقعہ ہوا، تو آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکر نوکرانی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں، یعنی وحی کے ساتھ۔ جی، اس کے بعد جبریل کبھی نہیں آئے۔ آنکھیں بند ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی، تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں، تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے، عوالی، 3-4 میل، پتہ چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور آ کر آپ کے ماتھے سے، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا، تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے، کوا و نبیہ و خلیلہ و صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے،
جب آپ درد سے بے قرار تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی تھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہ ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد. تو میرے نبی نے کہا ما علی ابیکی کرب بعد اليوم، بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے. تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے. اب تشریف لے گئے مسجد میں تو کوہرام مچا ہوا تھا، کچھ گمسم تھے اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے ہوئے تھے. جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہو گیا میں سر اڑا دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے. ایک جنونی کیفیت پیدا ہوگی، وہ واپس آئیں گے، سارے کفار سے جہاد کریں گے. تو ابو بکر. ناظرین، تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ مولانا طارق جمیل کی زبانی آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور. اب آگے جو میں آپ کو سنانے والا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا، جنازے کی نماز کس نے پڑھائی. چلیے ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، بنے رہیے، آگے دیکھیے. کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے وصال فرمایا تو آپ علیہ السلام کو غسل دینے کے حوالے سے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ لوگ جمع ہو گئے اور گھر کے اندر حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فضل بن عباس، اسم بن عباس، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو محبوب تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور صالح جو ان کے غلام تھے، یہ لوگ گھر کے اندر موجود تھے. اسی طرح بعض کے اندر یہ موجود بھی ہے کہ جب یہ لوگ جمع ہو گئے تھے غسل دینے کے لیے تو اوس بن خولی الانصاری اور بنی عوف بن خزرج کے ایک شخص یہ بھی اجازت لے کر اندر آ گئے تھے. تو پھر ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غسل کے اندر شرکت کی. اور پھر اس میں مختلف اقوال، مختلف روایتیں موجود ہیں کہ غسل اصل جو دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، دیگر جو ہے وہ مختلف ذرائع کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہوئے جا رہے تھے. جب غسل دے دیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت جو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی گئی جو میت کے اندر دیکھی جاتی ہے. یعنی عام طور پہ جو میت کے ساتھ معاملات پیش آ جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت عرض کرتے ہیں جب آپ نے غسل دیا کہ ما اطیبک، کہ آپ کتنے پاکیزہ ہیں، حیاً و میتاً، یعنی دنیا میں جب تشریف فرما تھے اس وقت بھی اور جب وصال فرمایا اس وقت بھی. اور علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ اس طریقے سے نماز جنازہ نہیں ہوا جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مبارکہ رکھا تھا تو ایک ایک کر کے صحابہ کی جماعت جو ہے وہ آتی، وہ درود پاک پڑھتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور چلی جاتی. پھر دوسرے آتے، پھر پڑھتے، پھر تیسرے آتے، وہ پڑھتے. اس طرح ایک گروہ آتا، پھر دوسرا گروہ وہ جاتا، دوسرا گروہ آتا. اس طریقے سے سب درود پاک پیش کرتے رہے. ایک قبر میں کون اتارے گا کہ میرے اہل البیت، آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا. اس کے بعد جبر و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے. پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے. ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی. اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں گے. پھر وہ چلے جائیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی. پھر وہ چلی جائیں گے، ان کے بچے آئیں گے. پھر وہ چلے جائیں گے، ان کے غلام آئیں گے. اس کے بعد مہاجرین آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے. پھر وہ چلے جائیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی. پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے. اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے. پھر انصار آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے. پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی. پھر ان کے بچے آئیں گے. پھر ان کے غلام آئیں گے. پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا. تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا. لہٰذا یہ پیر کا دن، منگل کا دن سارا گزر گیا. اب بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے. تو میرا سوال، کیا نبی کا جنازہ ہوا؟ بے شک رسول کا جنازہ ہوا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پڑھایا، کیونکہ معصوم کا جنازہ ہمیشہ معصوم پڑھاتا. 12 تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا. اس پر ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ 12 تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں، لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں. اتنا
بڑا احسان ہے. کائنات میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرے نبی اپنی امت کے لیے روئے ہیں. حضرت کرام ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور. مولانا طارق جمیل صاحب نے جس انداز سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا واقعہ بیان کیا، یقیناً آپ کا بھی دل چھو لیا ہوگا، انہوں نے میرا بھی دل چھو لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.